اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اسلامیات کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے یہ سبق الدرس الثالث الف سورۃ الانفال آیات 59 تا 64 ہی کا حصہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ نے لیکچر نمبر 4 میں آپ سن چکے ہیں اور لیکچر نمبر 4 میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا آغاز آیت نمبر 62 سے ہوگا اور اس کا اختتام ہم کریں گے آیت نمبر 64 پہ۔ ہمارا آج کا لیکچر بھی 3 آیات پہ مشتمل ہے اور قرآن مجید کی ان 3 آیات کا پچھلی آیات ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی جانب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ تم کو فریب دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کا ہم نے یہ حکم پڑھا ہے کہ کفار وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو اہل ایمان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی صلح کی جانب مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صلح تو ہم کافروں سے کر لیں گے، کر لی، اب بغیر کوئی نقصان کیے وہ صلح کی جانب مائل ہوئے، ہم نے ان کا کوئی نقصان کیا نہیں اور پہلے ہی انہوں نے صلح کر لی، تو اب ان کے ساتھ ہم نے صلح کر لی، اس کے بعد وہ ہمیں دھوکہ دیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کے دھوکے کی صورت میں کیا بنے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، صلح جو ہے وہ اللہ کے کہنے پہ کی، اللہ کے حکم سے کی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ صلح مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے کرنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، اگر یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔ مطلب وہ دھوکہ دیں، پھر میدان سجا لیتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اہل ایمان کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یہ یاد رکھیے اللہ تمہیں کفایت کرے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے جی، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلمان 313 ہوتے، مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 سے تجاوز کرتی ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو میدان سے ان 313 کے ہاتھوں شکست دلوا دیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے۔ جس اللہ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح دلوائی، وہ اللہ تمہیں ہر دور میں ایسے ہی فتح دلوائے گا اگر تمہارا توکل اللہ کی ذات پہ ہوا۔ تو تم کافروں کے ساتھ صلح کرو۔ اب کافر ارادہ کرتے تمہیں فریب دینے کا، تو فریب کے عالم میں دھوکہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات پر تم نے توکل کیا ہوا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یہ یاد رکھیے
تو خدا تمہیں کفایت کرے گا. هو الذی ایدک بنصرہ، هو الذی جس نے ایدک بنصرہ تم کو تقویت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کافروں سے صلح کرنی ہے، کر لی، تو کافروں کی طرف سے فریب کا خدشہ، اس فریب کے خدشے کو اللہ نے اس طرح دور فرمایا کہ اللہ تمہیں کافی ہے. پھر اللہ نے ایک تاریخی حوالہ بدر کے میدان والا دہرایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ جس نے تم کو اپنی مدد سے، یعنی اللہ، کون سا اللہ تمہیں کافی ہوگا؟ کس اللہ پر تم نے بھروسہ کرنا ہے؟ کون سی ذات ہے جس پر بھروسہ کر کے تم کافروں کی شکلیں دیکھ کے، کافر تمہارے پاس آتے ہیں صلح کے لیے، تم صلح کی جانب مائل ہو جاتے ہو، تم کہتے آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، تم اگر چاہتے ہو جزیہ دو، خراج بھرو، ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں. صلح کر لی. اب کہیں کھٹکا پیدا ہوا کہ وہ جو ہے کیا کریں گے؟ ان یریدوا ان یخدعوک، وہ تمہیں دھوکہ دیں، فریب میں ڈالیں، فریب دینے کی کوشش کریں. فإن حسبک اللہ، تو یاد رکھیے اللہ تمہیں کافی ہے، کفایت کرے گا. اللہ کی ذات اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں تقویت بخشی اپنی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ. تمہارے ساتھ افراد تو تھے ہی، لیکن ان افراد کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کو شامل حال کیا. کافر میدان سے اپنا سامان بھی چھوڑ کے بھاگ نکلے. تاریخ ساز اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا. اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. کن کے دلوں میں؟ مسلمانوں کے دلوں میں. تمہاری جو فوج تھی اس فوج کے دل آپس میں ملا دیے. وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی عزت، ناموس، مال، جان کی خاطر مر مٹنے والے تھے. ایک دوسرے کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تحفظ اس قدر کرنا اپنے لیے فرض سمجھتا تھا کہ اپنی جان کو نچھاور کر دینا تو گوارا کر لیتے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائی تھی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. یہ باہمی محبت اللہ کی دین ہے. آپس کی الفت، ایک دوسرے کا ادب، احترام، اکرام، یہ سارا اللہ کی دین ہے. یہ پیسے کے بدلے میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیتے تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے، کبھی ایسا نہ ہوتا کہ یہ لوگ اس طرح مل کے کھڑے ہو جاتے. یہ اللہ کی دین ہے. یہ لوگ تو وہ ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تاریخ میں ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں کہ جو پانی کے ایک مشکیزے کی خاطر لڑتے تو نسل در نسل ان کی لڑائیاں چلتی رہتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا فرما دی کہ اب یہ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنا، ناموس کا دفاع کرنا، مال کا دفاع کرنا، اس کی جان کا دفاع کرنا اس قدر اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دولت ہے محبت کی، باہمی الفت کی جو دولت ہے،
یہ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں آتی، یہ روپے خرچ کرنے سے نہیں آتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. سبحان اللہ. لیکن خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دی. اور حتیٰ کہ مسلمان تو قرار ہی اسے دیا گیا. ہمارے دین میں مسلمان اسے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تم میں سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ الفت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور اپنے عمل سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھنا ہے. تو آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی کہ الفت دلوں میں کیسے پیدا ہوئی، مسلمانوں کے دلوں میں الفت کہاں سے آئی اور الفت کیسے آتی ہے، محبت، پیار، ایک دوسرے کی عقیدت کیسے اللہ تعالیٰ کیسے کہاں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم دنیا بھر کی دولت جمع کرتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، آخری آیت ہے آج کے سبق کی. یہاں پہ آ کے ہمارا سبق پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہمارا لیکچر نمبر 5 یہاں پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، خدا تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کریں گے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، انہیں بھی کافی ہے. یا ایھا النبی، یعنی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ یہ الفت دلوں میں کب پیدا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ کی مدد آسمانوں سے کب نازل ہوتی ہے؟ وہ مدد کا نزول کیسے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے. یعنی جو بھی بندہ مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی مدد فرمایا کرتا ہے اور ایسی قوموں کو کفایت کیا کرتا ہے. آج بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن وہی ہے اور انسان بھی وہی جنس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہا ہے، آؤ میری طرف آ جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیروکار بن جاؤ، میری بات کو مان لو. نبی علیہ السلام کے جب مسلمان پیروکار بن جائیں گے، اللہ انہیں کفایت کرے گا، ہر میدان میں سرخرو فرمائے گا. تو آئیے ایک دفعہ پھر ان آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے لیکچر کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ چاہیں، یعنی اگر وہ کافر چاہیں تم کو فریب دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو خدا تمہیں کفایت کرے گا. هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، ایدک بنصرہ، جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم دنیا بھر کی دولت جمع کرتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر خدا ہی نے ان میں الفت پیدا کر دی.
انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں کو جو آپ کے پیرو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ الدرس الثالث الف کا جو ہے یہ 6 آیات پہ مشتمل ہے۔ 3 آیات لیکچر نمبر 4 میں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، 3 آیات آج کے لیکچر میں مکمل کی گئی ہیں، اور آخر پر ہیں الکلمات والتراکیب۔ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آپ کی بکس پہ لکھا ہوا ہے، اس کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی یاد کر لیں۔ اور التمارین میں جو ہے مین ایک ہی سوال ہے، لیکن آپ کو ان آیات میں سے بھی سوالات اسائنمنٹ پہ بن کے آپ کی خدمت میں آئیں گے، ان کو آپ نے فل کرنا ہے، حل کرنا ہے اور پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک بات رہ گئی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نیچے 3 آیات ہیں، ان تینوں آیات کا ترجمہ جب آپ لیکچر غور سے سنیں گے، جب لیکچر آپ سمجھیں گے، غور کریں گے، تو پھر ان تینوں آیات کا ترجمہ آپ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔